على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله اے خدا تیری مہک پھیلی ہے گلزاروں میں اے خدا تیری مہک پھیلی ہے گلزاروں میں اے خدا نور چمکتا ہے تیرا تاروں میں اے خدا تیری مہک پھیلی ہے گلزاروں میں اے خدا نور چمکتا ہے تیرا تاروں میں نام رکھتا ہے تیرا باغ کا پتا پتا سنگریزے تیرا دم بھرتے ہیں کوثاروں میں نام رکھتا ہے تیرا باغ کا پتا پتا سنگریزے تیرا دم بھرتے ہیں کوثاروں میں دودھ پیتے ہوئے بچے بھی نہیں ہیں خاموش تیری معصوم ثناخانی ہے گہواروں میں تیری معصوم ثناخانی ہے گہواروں میں اور تیرے موسیٰ کی جلالت کا مرقع دیکھا قصر فرعون کی ٹوٹی ہوئی دیواروں میں تمہید باندھوں یا کیا کروں سب سے بڑی خوشی تو میرے لیے یہ ہے کہ میں اپنے مرشد کے قدموں میں کھڑا ہو کے بات کر رہا ہوں اور میں چند شعر آپ کو دوں گا 10 منٹ میں کیا دے سکتا ہوں اور ایک میرے پاس کوئی دستہ ہے وہ جلدی جلدی آپ کے دامن میں ڈالوں گا کہ اب میں بھائی حمدر صاحب کی طرح اللہ کا شکر ادا کروں کہ میں مرشد کے قدموں میں کھڑا ہوں تو سنیے گا کہ نعت محبوب داور سند ہو گئی نعت محبوب داور سند ہو گئی فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی نعت محبوب داور سند ہو گئی فرد عیسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں ہے یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی مجھ سا آسی بھی آغوش رحمت میں حد ہو گئی اور اب ایک اور شعر سنیے کہ اس پل سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی اس پل سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی اس پل سے میری فکر کی اونچائی بڑھ گئی اس پل سے میری فکر کی گہرائی بڑھ گئی اس پل سے میری سوچ کی اونچائی بڑھ گئی اس پل سے میری فکر کی گہرائی بڑھ گئی دیکھے ہیں جب سے خواب میں نالین آپ کے محسوس ہو رہا ہے بینائی بڑھ گئی دیکھے ہیں جب سے خواب میں نالین آپ کے یا رسول اللہ محسوس ہو رہا ہے کہ بینائی بڑھ گئی اور لگا لی جس نے در شاہ پہ گدڑی در شاہ پہ جس نے گدڑی لگا لی در شاہ پہ جس نے گدڑی لگا لی در شاہ پہ جس نے گدڑی لگا لی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی در شاہ پہ جس نے گدڑی لگا لی سوالی نہیں ان کے در کا سوالی ادھر ان کی دامن ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی نہ یہ ہاتھ خالی نہ یہ ہاتھ خالی اب میں کیا کروں ایک شعر دیکھ میں پھر اپنے گلدستہ پیش کرنا چاہتا ہوں وقت کم ہے میں نے اپنے وقت کا لحاظ رکھا مرشد کے پیروں میں کھڑا ہونا 5 منٹ بھی مل جائے میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے پہلے میرا بچہ بھی آپ کے سامنے بول چکا ہے کہ ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے ان کا نام لبوں پر آئے ان کا نام میرے آقا ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے اور ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے ان کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے کوئی ہجر میں ان کے لکڑی روئی جب وہ سیر پہ جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے جب وہ سیر پہ جایا کرتے بادل ان پہ سایہ کرتے آؤ اب صحابہ کو بھی خراج تحسین پیش
کریں کہ قرآن کی آیات کا رد ہے کہ نہیں ہے؟ اسلام آباد سے تشریف لائے، اسلام آباد کے عباسی میرے ساتھ فن خطابت پہ ملے تھے، بڑے ان کا مزاج تھا ان پہ کہ قرآن کی آیات کا رد ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیات کا رد ہے کہ نہیں ہے؟ جو دشمن اصحاب ہے بد ہے کہ نہیں ہے؟ کہ قرآن کی آیات کا رد ہے کہ نہیں ہے؟ انصاف کیجئے، پھر کہتے تشدد کرتے ہیں، تشدد والی بات نہیں ہے یار، یہ تو پیار کی بات ہے کہ قرآن کی آیات کا رد ہے کہ نہیں ہے؟ میں کہتے ہیں نادان صاحب نہیں ہوں، لیکن صحابہ کی شان میں مجھے بھی اتنی احتیاطی ہے کہ گھنٹہ میں پڑھتا رہوں کہ قرآن کی آیات کا اگلا جملہ سنیے گا کہ قرآن کی آیات کا رد ہے کہ نہیں ہے؟ جو دشمن اصحاب ہے بد ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار مدینہ کی ابو بکر و عمر کی جنت کی کیاری میں لحاظ ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیات کا رد ہے کہ نہیں ہے؟ جو دشمن اصحاب ہے بد ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار مدینہ کی ابو بکر و عمر کی جنت کی کیاری میں لحاظ ہے کہ نہیں ہے؟ اور چہرے پہ اتر آئی ہے تیرے دل کی کالک، چہرے پہ اتر آئی ہے تیرے دل کی کالک، یہ بغض صحابہ کی سند ہے کہ نہیں ہے؟ چہرے پہ اتر آئی ہے تیرے دل کی وہ کالک، یہ بغض صحابہ کی سند ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیات کا رد ہے کہ نہیں ہے؟ جو دشمن اصحاب ہے بد ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار مدینہ کی ابو بکر و عمر کی جنت کی کیاری میں لحاظ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار مدینہ کی ابو بکر و عمر کی جنت کی کیاری میں لحاظ ہے کہ نہیں ہے؟ اور چہرے پہ آئی ہے تیرے دل کی وہ لعنت، چہرے پہ تیرے آئی ہے تیرے دل سے وہ لعنت، چہرے پہ تیرے آئی ہے وہ امت کی لعنت، یہ بغض صحابہ کی سند ہے؟ بتاؤ یار، یہ بغض صحابہ کی سند ہے کہ نہیں ہے؟ اور اصحاب محمد پہ تبرہ ہو لوگوں، خاموش رہیں ہم اور تبرہ ہو اصحاب پر، مجھے سچ بتائیے یہ ظالم کی مدد ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا وقت بھی میرا ختم ہو رہا ہے، ذوق بھی بڑھتا جا رہا ہے، میں اب آپ کو ایک اور چیز دینا، اب توجہ کیجئے گا، ایک میرے پاس ہے جب مجھے وقت تھوڑا ملتا ہے میں نے ایک گلدستہ بنایا ہوا ہے، وہ آپ کے دامن میں ڈالا کرتا ہوں، مجھے سننے والے حضرات جو میرے علاقے کے ہیں سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ سنایا کرتا ہوں برکت کے بعد کہ میرے نبی، میرے بھائی نے معاویہ صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں، میرے نبی نے آپ نے مولانا عبد الشکور لکھنوی صاحب کی بات کی، میں آپ کا خاص مرید ہوں، مولانا عبد الشکور لکھنوی، میں بڑی باتیں کرنا چاہتا ہوں، ولا تؤمنون میں بات کرنا چاہتا ہوں حکیم الاسلام قاری طیب صاحب کی، حکیم الاسلام قاری طیب ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا، یقین کیجیے ہر کسی کو سمجھ نہیں آتا، اگر کہیں تو میں بات کریں، وہ کہتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ، رسول ہیں کہ میرے پیغمبر جب یہ آئے میثاق ہوا، جب یہ آئے میرے نبی پر ایمان لائیں گے، لا تؤمنن بہ، میرے نبی پر ایمان لائیں گے۔ اب ایک ہوتا ہے ایمان لانے والا، ایک ہوتا ہے جس پر ایمان لایا جائے۔ قاری صاحب، قاری طیب صاحب فرماتے ہیں جو ایمان لے کر کے آتا ہے وہ نسل ہوتا ہے، جس پر ایمان لے کر کے آتا ہے وہ اصل ہوتا ہے، باقی نبی اصل ہے، میرا نبی اصل ہے۔ اگلی بات کرتے ہیں قاری طیب صاحب، ایک ہی بات پر تقریر ختم ہو گئی۔ قاری صاحب کہتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُونَ بِهِ، ان کا ایمان لانا ضروری ہے، نبیوں تم پہ ایمان لانا۔ اب قاری صاحب کی بات سنیے گا، وہ کہتے ہیں اگر خون کے رشتے سے دیکھا جائے، سنیے گا، خون کے رشتے سے دیکھا جائے تو عائشہ بیٹی
نہیں ہے، صدیق باپ ہے. ایمان کے رشتے سے دیکھا جائے عائشہ ماں ہے، صدیق بیٹا ہے. شاہ جی یہ حقیقت بات ہے کہ مجھے اتنا بولنا آتا نہیں تھا. مجھے اتنا بولنا نہیں آتا. اب کیا بات ہے پھر اگر عمر فاروق باپ ہو گئے، حضرت سیدہ حفصہ بیٹی ہو گئی، یہ خون کی نسبت چلتے چلتے قاری طیب صاحب اتنی بڑی بات کرتا ہے. جو عام سطح کا مولوی ہو تو وہ بیچارہ بیٹھ ہی جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا کہ کیا کہہ گیا قاری طیب. قاری طیب کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا النبی اولا بالمؤمنین النبی اولا بالمؤمنین انفسهم وازواجهم امہاتهم، کہ نبی مومنین کے لیے ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہے، جان سے بھی پہلے ہے، اور ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. اب قاری طیب صاحب لکھتے ہیں کہ اگر آدم نے محمد پر ایمان لایا، اور ایمان لانا ضروری تھا آدم پر، اور آدم ایمان لے کر کے آئے، تو پھر قاری طیب کو یہ کہنے دیجئے کہ اگر ظاہر دیکھا جائے تو آدم باپ ہے، محمد بیٹا ہے. اگر ایمان کو دیکھا جائے تو محمد باپ ہے، آدم بیٹا ہے. محمد باپ ہے، آدم بیٹا ہے. اب اگلی بات سنیے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فاہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن نضر بن نزار بن کرار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناہور بن سروج بن راؤ بن فاجع بن عامر بن رمشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متشالح بن ادریس بن یارو بن بلالیل بن کنان بن آنوش بن شیش بن آدم علیہ السلام. آپ میرے بھائی منظر صاحب کی طرف توجہ ہوں گے ایک مرتبہ. بھائی جان حضرت مولانا عبد الشکور لکھنوی صاحب اپنی ایک کتاب میں ان چیزوں کے نام لکھتے ہیں جو پیغمبر استعمال فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر جو چیز استعمال کرتے تھے ان کے نام رکھ دیا کرتے تھے. وہ کہتے ہیں پیغمبر کے گھر میں 9 بکریاں تھیں، 1 بکرا تھا. 9 بکریاں تھیں، 1 بکرا تھا. وہ بکریوں کے نام لکھ رہے ہیں اور تم سے پوچھ رہے ہیں، آپ ایجاد کر رہے ہیں. ایک بکری کا نام ہے اجوا، ایک کا نام ہے سقیہ، ایک کا نام ہے زمزم، ایک کا نام ہے بارکہ، ایک کا نام ہے وارثہ، ایک کا نام ہے اطلال، ایک کا نام ہے اطراف، ایک کا نام ہے ریفا، ایک کا نام ہے کمرا، اور 10واں بکرا ہے جس کا نام ہے یومن. پیغمبر نے 8 گھوڑوں پر سواری کی، یہ بھی معلوم لکھ دیا. ایک کا نام ہے لذار، ایک کا نام ہے سقب، ایک کا نام ہے ورد، ایک کا نام ہے صبا، ایک کا نام ہے مرتجل، ایک کا نام ہے یابوب، ایک کا نام ہے یاسوب. پیغمبر تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کے نام بھی سلامت ہے. پھر کہتے ہیں پیغمبر نے 4 اونٹوں پر سواری کی. ایک کا نام ہے صبا، ایک کا نام ہے صحابہ، ایک کا نام ہے عزبا، ایک کا نام ہے شعبہ. پیغمبر نے 2 اونٹوں پر سواری کی. ایک کا نام ہے عسکر، ایک کا نام ہے سالم. ہر چیز کو رکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پیغمبر کے 2 پیالے تھے، ایک لکڑی کا تھا، ایک پتھر کا تھا. ایک کا نام تھا مزیب، ایک کا نام تھا ریان. وہ کہتے ہیں پیغمبر جو خیمہ لگاتے تھے اس کا نام تھا رتی. اور پیغمبر جو اپنے پاؤں میں جوتا سجاتے تھے، جس جوتے سمیت پیغمبر جو پہ گیا، مولانا عبد الشکور لکھنوی نے اس کا نام لکھنا بھی نہیں بھولا. وہ لکھ دیا کہ پیغمبر نے اپنے جوتے کا نام ممشوق رکھا ہوا تھا. اب میں کیا کہوں اور کتنی باتیں کروں. میں تو اپنے پیر کے بارگاہ میں دل کھول کے بولنا چاہتا تھا، لیکن میں آنے والے مہمانوں کا وقت نہیں لینا چاہتا. مجھے جو مل گیا میری اوقات سے زیادہ ہے. مجھے سید کی بارگاہ میں اتنا بولنا مل گیا. آخر میں وہی شعر جو پیر صاحب کے اشتہار کے اوپر لگا ہوا ہے، میں اس کو علامہ اقبال کے کلام کا جوز کہا کرتا ہوں، جوہر کہا کرتا ہوں، خلاصہ کہا کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر انشاءاللہ زندگی میں ملاقات ہوئی تو محمد رسول اللہ پہ ایک نئے عنوان پہ آپ کو باتیں دوں گا. زندگی باقی، ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.